السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے عالمی خبرنامے کی ہیڈ لائنز۔ ایران نے جنگ بندی معاہدے کی احمقانہ خلاف ورزی کی، امریکی صدر ٹرمپ کا ایرانی حملوں پر رد عمل۔ تشدد کا مقابلہ تشدد سے کیا جائے گا، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کو دیا انتباہ۔ ایرانی بحری اور فضائیہ نے امریکی حملے کا مقابلہ کرتے ہوئے حملہ آور افواج کو پسپا ہونے پر کیا مجبور، پاسداران انقلاب نے کیا دعویٰ۔ امریکی سرپرستی میں لبنان اور قابض اسرائیل کے درمیان فریم ورک معاہدے پر دستخط، امن کی بحالی کی توقعات۔ غزہ پر حملوں کے خلاف پوری دنیا اٹھا رہی ہے مسلسل آواز، ہندوستان کی خاموشی باعث حیرت، سونیا گاندھی نے لکھا مضمون۔ اور زلزلوں سے متاثرہ وینزویلا میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر کم سے کم 920 ہو گئی، 51,000 سے زیادہ شہری لاپتہ، امدادی کام جاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ شروعات کریں گے بڑی عالمی خبروں سے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے اپنے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر کم سے کم 4 ایک طرفہ حملے اور ڈرون داغے ہیں۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایک ڈرون نے ایک بڑے انتہائی مہنگے تجارتی جہاز کے اوپری حصے کو واضح طور پر نشانہ بنایا، نقصان ہوا تاہم جہاز اپنی منزل کی جانب سفر جاری رکھنے میں کامیاب رہا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے دیگر 3 ڈرونز کو مار گرائے ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارے جنگ بندی معاہدے کی احمقانہ خلاف ورزی ہے۔ یہ واضح نہیں کہ امریکی صدر کس واقعے کی جانب اشارہ کر رہے ہیں یا یہ کب پیش آیا۔ گزشتہ روز عمان کے ساحلی پانی میں جہاز پر حملے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کا ذمہ دار امریکہ نے ایران کو ٹھہرایا۔ بعد میں پریس کانفرنس کے دوران بھی ٹرمپ نے ایران پر تنقید کی۔ Face any consequences? You'll find out. Do you consider the ceasefire to still be in place? I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship, and it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. Will the U.S. You'll find out. Will the U.S. respond? What is your message to Will Iran they after all? respond? You're going to find out. Sir, why do you think they did that if the talks, you've said repeatedly they're going well? What do you think the motivation is for Iran in attacking a ship? They're a little bit different. That's why I think of it. 47 years, no president did what we're doing. So. امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بار پھر بڑھتی کشیدگی پر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ تشدد کا مقابلہ تشدد سے کیا جائے گا۔ ایکس پر امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے ایران پر حملے کی تفصیلات شیئر کرتے ہوئے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران نے جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے تو ہم نے اسے عزت دی، اگر انہیں MOU سے متعلق کوئی اختلاف ہے تو وہ ہمیں بتا سکتے ہیں، لیکن تشدد کا مقابلہ تشدد سے ہی کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ایران کے ساتھ مذاکرات میں امریکی ٹیم کی قیادت کرتے رہے ہیں۔ اپریل میں اسلام آباد اور پھر چند دن قبل سوئٹزرلینڈ میں بھی انہوں نے ایران کے ساتھ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں مذاکرات کیے تھے۔ اور ادھر دوسری جانب پاسداران انقلاب ایران نے کہا ہے کہ ایرانی بحریہ اور فضائیہ نے ایران کے شہر سیرک پر ہوئے امریکی حملے کا مقابلہ کرتے ہوئے حملہ آور فوج کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ امریکی حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے اور یہ بھی خبردار کیا کہ امریکی حملے کا جواب دیا جائے گا۔ بیان کے مطابق ایران کا رد عمل تیز اور فیصلہ کن ہوگا اور وہ ایسے وقت اور مقام پر کیا جائے گا جس کا انتخاب ایران خود کرے گا۔ پاسداران انقلاب نے اپنے ابتدائی رد عمل میں یہ بھی کہا ہے کہ کسی بھی فوجی کارروائی کا رد عمل سخت جواب سے دیا جائے گا۔ اسرائیل اور لبنان نے واشنگٹن میں امریکی ثالثی میں کئی دنوں تک جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد ایک فریم ورک معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس معاہدے کی تفصیلات ابھی واضح نہیں ہیں، تاہم اسے ٹرمپ انتظامیہ کے لیے کسی حد تک ایک کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکہ خود بھی ایران کے ساتھ پیچیدہ مذاکرات میں مصروف ہے۔ ایران جو کہ حزب اللہ کا غیر ملکی حامی ہے، بارہا مطالبہ کر چکا ہے کہ لبنان کو امریکہ کے ساتھ ہونے والے کسی بھی مذاکرات کا حصہ بنایا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ یہ معاہدہ امن اور سلامتی کے لیے ایک فریم ورک قائم کرنے کا آغاز ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہی وہ چیز ہے جس کے دونوں ممالک مستحق ہیں۔ انہوں نے اسے پہلا قدم قرار دیا۔ اس سے قبل اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ہوئی جنگ بندی کے دوران بھی تقریباً روزانہ سرحد پار حملے ہوئے تھے، جبکہ دونوں فریق ایک دوسرے پر معاہدے کی خلاف ورزیوں کے الزامات بھی عائد کرتے رہے۔ واشنگٹن کو خدشہ رہا کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جاری کشیدگی ایران کے ساتھ امریکی امن معاہدے کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جس میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر لڑائی ختم کرنے کا عزم بھی شامل ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پاکستان نے ایران جنگ میں جو کچھ کردار ادا کیا ہے وہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ میڈیا سے بات چیت کے دوران خواجہ آصف نے کہا کہ یوم عاشورہ ایک ایسے موقع پر آیا جب خطے میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ ایرانیوں نے سنت حسین اور کربلا کے شہداء کی یاد کو تازہ کرنے کا کام کیا ہے۔ وزیر دفاع پاکستان نے کہا کہ پاکستان نے اس جنگ میں جو کردار ادا کیا وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان نے صلح کروائی اور ساری امت کے سامنے سرخرو ہوا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ لبنان کے لوگ اسرائیل کے ظلم و ستم سے نجات پائیں گے اور دعا ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ انہیں آزادی نصیب فرمائے۔ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ جلد ہندوستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اس دورے کی تصدیق کر دی ہے۔ روبیو نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ وہ خود ٹرمپ کے تاریخی ہندوستانی دورے کی تیاریوں کو قطعی شکل دینے میں مصروف ہیں اور اس مقصد کے لیے وہ جلد ہندوستان کا بھی دورہ کریں گے۔ روبیو نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ اگلے سال کے آغاز میں صدر ٹرمپ کے دورہ ہند کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ یہ ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات میں بڑھتی ہوئی قربت کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ دونوں ممالک دو طرفہ تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی نے کہا کہ غزہ پر ہونے والے حملوں کے خلاف پوری دنیا مسلسل آواز اٹھا رہی ہے، لیکن ہندوستانی حکومت اس معاملے پر خاموش تماشائی ہے، جو کہ حیران کن بات ہے۔ اس پر رد عمل میں کانگریس سے صدر کھڑگے اور راہل گاندھی نے بھی فلسطینی بھائیوں بہنوں خاص طور پر بچوں پر ہو رہے حملوں کے دوران ہندوستان کی خاموشی کو اخلاقی طور پر غلط قرار دیا ہے۔ پیش ہے اس حوالے سے سیاست ٹی وی کی یہ تفصیلی رپورٹ۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی نے کہا ہے کہ غزہ پر ہوئے حملوں کے خلاف پوری دنیا مسلسل آواز اٹھا رہی ہے، لیکن حکومت ہند اس معاملے پر خاموش ہے، جو کہ حیران کن ہے۔ ہفتے کو ایک انگریزی روزنامے میں اس موضوع پر شائع شدہ سونیا کے مضمون کی تائید کرتے ہوئے کانگریس صدر ملکاجن کھڑگے اور پارٹی لیڈر راہل گاندھی نے بھی کہا کہ موجودہ حکومت کی خارجہ پالیسی نے ہندوستان کو اپنے روایتی شراکت داروں فلسطین، ایران اور مغربی ایشیا کے ممالک سے دور کر دیا ہے اور ملک عالمی رائے عامہ سے بھی بتدریج الگ تھلگ ہوتا جا رہا ہے۔ سونیا گاندھی کا مضمون مودی حکومت کی خاموشی اور غیر فعالیت پر سنگین سوالات کھڑے کرتا ہے۔ فلسطینی بھائیوں بہنوں خاص طور پر بچوں پر ہونے والے حملوں کے دوران ہندوستان کی خاموشی نہ اخلاقی طور پر درست ہے اور نہ ہی منطقی۔ ہمارا قومی جذبہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطالبہ کرتا ہے، جبکہ قومی مفاد یہی رکھتا ہے کہ ہندوستان غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں اور مغربی کنارے میں لاکھوں فلسطینی خاندانوں کی بے دخلی کے خلاف ابھرنے والی عالمی رائے عامہ کے مطابق اپنا موقف واضح طور پر اختیار کرے۔ راہل گاندھی نے بھی سونیا گاندھی کے مضمون کی حمایت کرتے ہوئے لکھا کہ اس معاملے میں ہندوستان مسلسل اپنے اسٹریٹجک دائرے اثر سے کھسکتا جا رہا ہے، جبکہ دنیا کا ایک بڑا حصہ اس مسئلے پر اسرائیل سے فاصلہ اختیار کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا اسرائیل کا دورہ تاریخ میں ایک حیران کن اسٹریٹجک فیصلے کے طور پر درج کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی قوم کی بنیادی روح یہ ہے کہ فلسطینی بھائیوں بہنوں اور ان بچوں کے حق میں آواز بلند کی جائے جو اس تنازع سے شدید طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ دو لگاتار زلزلوں کے بعد عشتداروں کی تلاش کے لیے وینزویلا کے شہری خود میدان میں اتر آئے ہیں۔ شہریوں نے کہا ہے کہ سرکاری امدادی ٹیمیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس تباہی میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر اب کم سے کم 920 بتائی جا رہی ہے، جبکہ 51,000 سے زیادہ افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ ملبے تلے دبے افراد کو زندہ نکالنے کی امیدیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سانحے کو 3 دن گزر گئے۔ امدادی اداروں کے مطابق ابتدائی 48 سے 72 گھنٹے زندہ افراد کو نکالنے کے لیے اہم ثابت ہوتے رہے ہیں اور خوراک اور پانی کی دستیابی کی صورت میں یہ مدت بڑھ بھی سکتی ہے۔ دوسری جانب عالمی سطح پر امدادی کارروائیاں تیز کی گئی ہیں اور دنیا بھر سے درجنوں ریسکیو ٹیمیں
وینیزویلا پہنچ رہی ہیں۔ حکومتی فورسز نے متاثرین میں خوراک اور پانی بھی تقسیم کیا، جبکہ قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز نے کہا کہ حکومت ان اہم ترین لمحات میں مکمل طور پر کارروائیاں کر رہی ہے۔ انہوں نے عالمی امداد کا بھی خیر مقدم کیا، تاہم شہریوں نے کہا کہ یہ امداد ناکافی ہے، ہلاکتوں میں مزید اضافے کے اندیشے ہیں، جبکہ شہریوں نے ہزاروں افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع دی ہے۔ اور باخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔ ایران نے جنگبندی معاہدے کی احمقانہ خلاف ورزی کی، امریکی صدر ٹرمپ کا ایرانی حملوں پر رد عمل۔ تشدد کا مقابلہ تشدد سے کیا جائے گا، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کو دیا انتباہ۔ ایرانی بحریہ اور فضائیہ نے امریکی حملے کا مقابلہ کرتے ہوئے حملہ آور افواج کو پسپا ہونے پر کیا مجبور، پاسدارانہ انقلاب نے کیا دعویٰ۔ امریکی سرپرستی میں لبنان اور قابل اسرائیل کے درمیان فریم ورک معاہدے پر دستخط، امن کی بحالی کی توقعات۔ غزہ پر حملوں کے خلاف پوری دنیا اٹھا رہی ہے مسلسل آواز، ہندوستان کی خاموشی باعث حیرت، سونیا گاندھی نے لکھا مضمون۔ اور زلزلوں سے متاثرہ وینیزویلا میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر کم سے کم 920 ہو گئی، 51,000 سے زیادہ شہری لاپتہ، امدادی کام جاری۔ عالمی خبرنامے کا سلسلہ فی الحال یہی ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔